بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چوڌري۔ خواجرات 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تو اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی شروع ہوئی۔ 1947 سے لے کر 1960 تک برے صغیر کے 5 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے۔ بھارت سے 1 کروڑ مسلمان مغربی اور مشرقی پاکستان میں شفٹ ہوئے۔ اس شفٹنگ کے دوران پاکستان کے ایک نامور بیوروکریٹ اپنے 5 سال کے بیٹے کے ساتھ ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچے۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جب مسافر اتر رہے تھے تو ان کے بیٹے نے ان سے ایک عجیب سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، بابا جان کیا پاکستان آ گیا؟ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر جواب دیا، ہاں ہم پاکستان آ گئے ہیں، لیکن ابھی ہمارا پاکستان نہیں آیا۔ بیٹے نے حیرت سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ والد نے بیٹی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، بیٹا سو جاؤ، جب ہمارا پاکستان آئے گا تو میں تمہیں جگا دوں گا۔ والد نے ٹرین بدلی، یہ ٹرین چل پڑی، اسٹیشن آتے رہے، ٹرین رکتی رہی اور دوبارہ چلتی رہی۔ راستے میں جب بھی بچے کی آنکھ کھلتی تو وہ والد کی طرف دیکھ کر یہ پوچھتا تھا، بابا جان کیا پاکستان آ گیا؟ اور والد اس کا ماتھا چوم کر اسے دوبارہ سلا دیتا تھا۔ ٹرین 2 دن بعد اپنی آخری منزل پر پہنچی تو بیٹے نے باپ کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ہم اب بھی پاکستان نہیں پہنچے؟ والد نے اس بار کہکا لگایا اور بیٹے سے کہا، ہاں ہم اب اپنے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ بچے نے خوشی سے باہر پلیٹ فارم پر جھانک کر دیکھا۔ پلیٹ فارم کے آخری کونے پر کراچی کا بورڈ لگا تھا۔ جی ہاں خواتین حضرات، 1947 کی پارٹیشن کے وقت ہندوستان سے آنے والے بے شمار مہاجرین صرف کراچی کو پاکستان سمجھتے اور کہتے تھے۔ اس وقت بھارت کے صوبوں یو پی اور سی پی سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے پاکستان کا رخ کیا تھا اور ان میں سے 90% لوگ کراچی اور حیدرآباد میں رہائش پذیر ہوئے تھے۔ بعد ازاں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے ہندوؤں، سکھوں اور پارسیوں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی ان مہاجرین میں تقسیم کرنے کے لیے ویکیو ٹرسٹ قائم کیا اور اس کے لیے یہ اصول وضع کیا کہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی صرف اور صرف انڈیا سے آنے والے مہاجرین کو دی جائے گی۔ اگر اس وقت خواتین حضرات سندھ کے لوگ، سندھ کے جاگیردار اور سندھ کی سیاسی جماعتیں یہ اعلان کر دیتی کہ کراچی اور حیدرآباد سندھیوں کے شہر ہیں اور ہم ان میں کسی مہاجر کو آباد نہیں ہونے دیں گے، تو آپ صورتحال کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سندھ کے وڈیرے، جاگیردار، بزنس مین، وکلا، جنرل پبلک اور سندھی حکومت اویکیو ٹرسٹ کے اصولوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی، یہ لوگ یہ کلیم کر دیتے کہ ہندوؤں کی پراپرٹی سندھیوں کی ملکیت ہے، لہٰذا یہ پراپرٹی سندھیوں میں تقسیم کی جائے، تو اس صورتحال کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہوتا۔ لیکن اس وقت سندھیوں نے نہ صرف مہاجرین کے لیے اپنا دل کھول دیا بلکہ انہیں اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنی زمینوں، اپنے کاروبار اور اپنے مکانوں میں بھی حصے دار بنا دیا۔